نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات بھیج دے محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ماہ سفر کی پہلی تاریخ اور دوسری کی شب، پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب خلق کیا ہے. ایک روح ہے اور دوسرا اس کا بدن. دونوں جب ملتے ہیں تو پھر انسان بنتا ہے. خالی بدن ہو مردار ہے اور نجس بھی ہے. روح اسی خاک کو حیات دیتی ہے اور اسی روح نے خدا کی طرف واپس جانا ہے. بدن یہیں رہ جائے گا. جتنا بھی آپ اس کا خیال کریں اس نے خاک میں مل جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خیال نہ کریں، خیال کریں، لیکن جتنا بدن کا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ روح کا خیال کریں، کیونکہ روح ہی تو ہے جس نے اوپر جانا ہے. حساب کتاب بھی روح سے ہے. بدن تو اس دن خود گواہی دے گا جو اس بدن کا مالک ہے. مالک یوم الدین وہ مالک ہے نا. آنکھ خود بولے گی اس نے یہاں دکھوایا، ہاتھ بولیں گے اس نے یہ کروایا. آپ بولیں گے تو میرا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ نہیں ہے. سب کچھ جس پر بوجھ ڈالا جائے گا وہ روح ہے. وہی آئی ہے وہی واپس. انا للہ و انا الیہ. جو آئی ہے اور جس نے جانا ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اسی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے. ظاہری بدن ضروری ہے، احکام دین کے اندر ہے. علماء اکرام بیٹھے ہوئے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم، ظاہری بدن کے احکامات ہیں، دین کے اندر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے دین 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک عقائد، ایک احکام یعنی جو پریکٹیکل آپ چیزوں کو کرتے ہیں، اور ایک اخلاق یعنی مورل ویلیوز، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ. لیکن انسان تینوں چیزوں کا پیکج صحیح کرے تو پھر انسان مذہب کی طرف بڑھ سکتا ہے. ظاہری دنیا صرف اور صرف بدن کو توجہ دیتی ہے. دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے ادارے، دنیا کی پروڈکٹس، ہر چیز ظاہر کے لیے. بدن اچھا ہو،
رنگ اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بستر اچھا ہو، کرسی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، کوئی یہ نہیں کہتی قبر کتنی اچھی ہو، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا. کوئی ہے پروڈکٹ ایسی مجھے آپ بتائیں گے، دنیا کی پروڈکٹ بتا دیں آپ چلے جو یہ کہتی ہو قبر میں کام آئے گی؟ ہے کوئی؟ ساری پروڈکٹ دنیا کے لیے ہیں. تو انسان مادے میں گھرا ہوا ہے اور اللہ اس مادے سے اسے باہر نکالنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے بھیجا ہے ان کو. سورہ جمعہ آیت نمبر 2، آپ ماشاءاللہ سب نماز گزار ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ. ظاہر بہت پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان میں سے نبیوں کو بھیجا. کیا کام تھے نبیوں کے؟ 3 کام پروردگار اس آیت میں بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کہ تمہارا تزکیہ کرے، وہ یزکیہم، تمہیں پاک کرے. کس چیز سے پاک کرے؟ تمہارے بدن کو پاک کرے، لباس کو پاک کرے؟ نہیں، تمہیں پاک کرے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو پاک کریں، اور وہ جو پاک کریں گے وہ کوئی اور پاک نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی مشین، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، کوئی بھی اسکینر یہ نہیں بتا سکتا انسان کے باطن میں کتنی مشکلات ہیں، بکس کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی ٹیسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا. مگر اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے کہ یہ ان بیماریوں سے انسان کو پاک کرے، پاک کرے. اور یہی پاکیزگی ہے. انسان عبادت گزار ہو، انسان سجدے کرتا ہو، کھڑے ہو، عبادتیں کرے، روزے رکھے، غیبت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کسی سے بغض رکھتا ہو، کیا اس کی عبادت اس کو کہیں لے کے جائے گی؟ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے وہ جو زکیم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے لیے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے. تمہارے اندر حکمت، یہاں پہ یہ حکیم نہیں ہمارے والے حکیم، حکمت یعنی وزڈم، یعنی عقل کو رشد دے تمہاری، تاکہ تم دیکھ سکو حقائق کو. یہ انبیاء کے کام تھے عزیزان محترم. لیکن انسان اس ظاہری زندگی میں پھنس گیا ہے. اور ہر نبی نے آ کر، ہر نبی جانتا تھا، ہر نبی کے پاس بہت علم تھا، الہی علم تھا، دے سکتے تھے، دیا بھی جہاں جہاں جتنی ضرورت پڑی انبیاء نے دیا. لیکن ان کا اصل ہدف ظاہر نہیں تھا، ان کا اصل ہدف باطن تھا. کیونکہ جہاں انسان نے جانا ہے وہاں باطن سے پرکھایا جائے گا، ظاہر سے نہیں جائے گا. ظاہر بھی ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظاہر میں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امام کے دور میں کافی لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی کہ مولا بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھا رش لگا ہوا ہے. امام نے دیکھا کہ اتنا لوگ تعریف کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. وہاں سے نکلا، امام نے کہا کہ میں اس کے جاؤں پیچھے کیا کرتا ہے. تندور پہ گیا اور تندور پہ جا کے اس نے کیا کیا، 2 روٹیوں کو جو ہے نا، وہ جب ویسی اس کی نظر ادھر ادھر 2 روٹیاں چوری کر لی. امام نے کہا کہ بیان ایسی حدیث میں روایت میں ایسے ہوا کہ امام نے شاید سوچا ہو سکتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب چلتا ہو اس سے. پھر اور آگے بڑھا تو ایک کہیں پھل کی دکان پہ کہیں گیا، وہاں وہ پھل والے نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں سے اس نے 2 پھل اٹھا لیے. آگے بڑھا، آگے جا کر وہ 2 روٹیاں کسی غریب کو دے دی، اور آگے بڑھا کسی کو جا کے وہ 2 پھل بھی دے دیے. اب آگے اور کیا، امام نے اس کو روک لیا. امام نے بولا یہ تم نے کیا کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا؟ نہیں، تم نے روٹیاں جو ہیں وہ بغیر اس کی اجازت کے لے لی، اور آگے پھل بھی تم نے لیے، اور آگے جا کے تم نے دے دیا. تو اس نے پہلے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو امام نے جب اپنا بتایا تو وہ تھوڑا بہت تو جانتا تھا. کہا آپ ایسی شخصیت ہوتے ہوئے آپ قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ اب امام کو بتا رہا ہے قرآن نہیں پڑھا. کہا پڑھا ہے. کہا خدا کہتا ہے کہ اگر تم ایک برائی کرو تمہیں ایک برائی، اور لیکن اگر تم ایک نیکی کرو تو میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں. تو میں نے 4 برائیاں کی اور 40 نیکیاں کی. کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں آپ، 4 برائیاں کی، 40، 4 مائنس کر لیں 40 میں سے کتنا ہو گیا؟ 36. کہا میں پھر بھی فائدے میں ہوں. امام نے بولا واہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو نے قرآن صحیح طرح نہیں پڑھا.
خدا عمل کو تقوی والوں سے ایکسپٹ کرتا ہے. تقوی والوں سے. تقوی ضروری ہے. عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، تقوی نہیں ہو، پرہیزگاری نہیں ہو، مسجد میں بیٹھے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی صف میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی. لوگ کیا سوچیں گے، آج میں دیر سے آیا، لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا سوچیں گے، آج میں دیر سے آیا، لوگوں کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں. اور یہاں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر جا کر اخلاق کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسا ہے. جانے ہوتا ہوں خوب. اسی لیے باطن کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر یہ باطن صحیح نہیں ہوگا کوئی بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ساری مشکل آج سوسائٹی کی یہی ہوئی ہے، ظاہر میں ہم کچھ اور ہیں، باطن میں ہم کچھ اور ہیں. ایک شخص جو بہرحال مراقبہ کرتا تھا، میڈیٹیشن کرتا تھا، مسجد مقدس میں کہتے ہیں کہ امام رضا کے حرم میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا. کرتے کرتے اللہ نے اس کو بہرحال تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر کرم کیا، تو اس کی انٹرنل آنکھ کھل گئی. یعنی وہ آنکھ جو باطن کی آنکھ ہوتی ہے، اس سے انسان کو حقائق نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے کھلی تو اس نے دیکھا لوگوں کو، تو اس کو لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی. کیونکہ ہم سب کی ایک شکل تو یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک شکل وہ ہے جو ہمارے عمل کی وجہ سے ہے، اور وہ سب کی شکل الگ ہے. جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان ہوتا تھا کہ ان کو انسانوں کی اصلی شکلیں نظر آتی تھیں، اور اس لیے وہ کہتے بھی تھے کہ میرے پاس استغفار کر کے آیا کرو. جانے محترم، تو انسان کا عمل اس کی اصل شکل کو بناتا ہے، اصل شکل. تو اچانک سے اس کو نظر آئی، مگر ایک شخص اس کو صحیح نظر آیا. جیسے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، تو اس کو بڑا ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہا ہے، تمہیں پتا ہے کیا ہے ماجرا کیا ہے. اب جس کی اصل شکل اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا پتا ہوگا. تو اس نے بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب پتا ہے. وہ تھا کون؟ نائی، باربر. اس کے پاس آئینہ تھا. اس نے آئینہ نکالا، کہا اپنی شکل تو دیکھ لو. اس نے جیسی اپنی شکل دیکھی تو جانور. تو اس نے شیشہ پھینک دیا، کہا شیشے کا کیا قصور ہے، اپنی اصلاح کرو، اصلاح کرو. اندر مشکل ہے. جانے محترم، انسان اپنے آپ کو اندر سے بہتر کرے. بہرحال اسی بہتری کے لیے تھوڑی سی بہرحال، کیونکہ مجلس جو ہے وہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام سے منسوب مجلس ہے. تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام کی ایک حدیث لایا، اور اس کا تعلق اسی باطن سے، انسان کے باطن سے. یہ بہرحال آپ کی خدمت میں، اور التماس سے دعا. میزان محترم، امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام زرارہ بن اوفی ہے. امام کی خدمت میں ایک دن پہنچا، تو امام نے اسے کہا، امام نے اسے فرمایا کہ زرارہ کو فرمایا کہ یا زرارہ الناس فی زماننا، جو لوگ ہمارے زمانے کے ہیں، علی 6 طبقات، 6 طرح کے گروہ ہیں ہمارے زمانے کے لوگوں کے. اب ظاہر ہے جب امام زمانے کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ گروہ آگے بھی ہوں گے. ہر طرح کا زمانہ ہے تو یہ گروہ ہوں گے. امام نے کہا 6 طرح کے گروہ ہیں ہمارے زمانے کے لوگوں کے، اور امام نے ان 6 گروہ یعنی 6 گروپس کو 6 جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یعنی یہ جو گروہ ہیں یہ جانور سے ملتے جلتے ہیں. پہلا امام فرماتے ہیں، پہلا جو گروہ ہے امام فرماتے ہیں وہ شیر ہے، لائن، شیر ہے. کون ہے یہ گروہ؟ یہ حاکموں کا گروپ ہے. حاکم، حکومت کرنے والا. امام فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کو پسند کرتا ہے، اور اپنی حکومت کو مسلط ہونے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. یہ ایک گروہ ہے. کون ہے؟ یہ شیر کی طرح. شیر ایسے ہی ہے، شیر نہیں پوچھتا بیچارہ جو ہے وہ ہرن کمزور ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. اس کو نہیں ہے، اس کو اپنی حکومت کرنی ہے، اس کو اپنا زور دکھانا ہے. خوب آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو، حکمرانوں کو دیکھ لیں آپ.
حکمراں کیسے؟ انسانیت، درد، رحم پایا جاتا ہے، نیچے سے کرسی سے لے کے اوپر کرسی تک جس کو کرسی مل جائے وہ کچھ نہیں دیکھتا. اور جو دنیا کے سب سے ظالم حکمراں ہیں، 22,000 بچے فلسطین کے مار دیے، مگر ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسی ہے باطل، یہی ہے فرعونیت. کیا ہے فرعونیت؟ خود صرف بندہ تھوڑی ہے، فرعونیت کیفیت ہے. جب مل جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے. اور ہر شخص کہیں نہ کہیں فرعون ہے، کہیں نہ کہیں جہاں اس کی حکومت ہے وہ فرعون ہے، جہاں اس کو طاقت مل گئی وہ فرعون ہے. میں بھی کہیں نہ کہیں فرعونیت رکھتا ہوں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے. پہلی چیز، پہلا گروہ کیا ہے؟ شیر کی طرح. دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بھیڑیا ہے. یہ کون سا گروہ ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو تاجروں کا گروہ ہے، بزنس مین آج کی لینگویج میں. کیا کرتا ہے یہ؟ جب کسی کی چیز خریدتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے، اور جب اپنی بیچتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. وہ ہے کہ نہیں؟ کسی کا پلاٹ خریدنا ہو، قیمت ڈاؤن ہے، نہیں بیکے گا، حالات ٹھیک نہیں ہے، مارکیٹ میں ریسیشن ہے، خرید لیا. اپنا بیچنا ہو، 3 کارنر کا پلاٹ ہے، سامنے باغ بھی ہے، روڈ بھی اتنے فٹ کا ہے. ایسی ہے نا، طبقہ یہی ہے. یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا، صفت اس کی بھیڑیے والی ہے. تیسرا، امام فرماتے ہیں تیسرا طبقہ لوگوں کا لومڑی، مکار، خطرناک، چلاک ہے نا، بہت خطرناک ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے امام سجاد علیہ السلام تو مجھے مت بولیے گا کہ آپ بول رہے ہیں. میں عربی نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت ہو جائے گا، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ جو طبقہ ہے یہ وہ ہے جو دین کو اپنی دنیا کے لیے وسیلہ بناتا ہے. یعنی ظاہر میں دیندار ہے، لیکن کیوں دیندار ہے؟ اپنی دنیا کو لیے، اس کی دنیا چل جائے. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کام سارے ہوئی ہیں، دوسرا استغفار کرے. حلیہ ایسا ہی ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال آپ اشاروں سے مت جایا کریں چیزوں کو. وہ خطرناک طبقہ ہے، یہ اپنی دنیا کے لیے دین کا لبادہ اوڑے ہوئے، بہت خطرناک ہے یہ طبقہ. چوتھا، عزیزان محترم، چوتھا طبقہ جو ہے گروہ کا، وہ خنزیر ہے، سور. یہ کون سا طبقہ ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے، یعنی لوگوں کا، مردوں کا، جو عورتوں کی شبیہ رکھتا ہے اور اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، لسٹ. اور جب اس کو کوئی بھی گناہ کا موقع دیا جائے یہ فوراً اس کو انجام دیتا ہے. خطرناک ہے یہ. آج ماشاءاللہ آپ بہت سارے ہمارے مجلس میں جوان ہی ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. یہ لسٹ، یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو آپ کو اتنا ہائپر کر دیتا ہے، یہ اس کا سسٹم یہی ہے، اس کا الگورتھم یہی ہے کہ یہ انسان کی اس حیوانیت کو باہر لے کر آئے. اور آج آپ کے سامنے آپ خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ان سی حیوانیت، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، بچیوں کے ساتھ آپ کے سامنے، ایک کو قتل ہو گیا، فلانے کا ہو گیا. کیوں ہے؟ کیوں اسلام بہت احتیاط کرتا ہے زیادہ محترم؟ کیوں اسلام جو ہے وہ نامحرم کے معاملے میں اتنا کانشیس ہے؟ کوئی مرد عورت کی دوستی نہیں ہوتی، دھوکہ ہے، فریب ہے. کیوں منع کیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ؟ کیوں؟ امام خمینی کا جملہ ہے، ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. اور یہ صبح شام ہاتھ میں موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. لیکن انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. جانے والا بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل کے 2 بھائی
ایک عبادت گزار عابد، پہاڑوں پہ عبادت ہی عبادت. ایک بھائی معاشرے میں دکاندار، بازار دکاندار، چرواہا، بکریوں کو چراتا چراتا پہاڑ پہ چلا گیا. جو اوپر عبادت گزار بھائی تھا اس نے پوچھ لیا میرا بھائی کیسا ہے شہر میں، کہا ٹھیک ہے دکان چل رہی ہے اس کی. اس نے کہا اچھا نیچے کچھ جاؤ تو مجھ سے لیتے جانا. یعنی عابد تھا تو کرامات بھی تھی، تو چاہتا تھا میں اپنے بھائی کو تھوڑا سا سبق دوں، لیسن دوں کہ بھائی دیکھو عبادت کے وجہ سے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس نے چھاننی میں پانی ڈالا. اب پانی ڈالے چھاننی میں تو پانی تو نیچے گر جاتا ہے، کوئی اور چیز تو رک جاتی ہے. پانی نیچے نہیں گرا، رک گیا. کرامت تھی عبادت کی وجہ سے. اس نے کہا جاؤ میرے بھائی کو دے دینا جا کے نیچے. اب اس کو دیا تو اس سے کہ بھائی بہت زیادہ وہ سرپرائز ہوتا، خوش ہوتا. اس نے بولا جب دوبارہ جاؤ تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. اب اس نے کیا کیا، دوسرے دن جب وہ جانے لگا تو کپاس کاٹن پہ آگ کے انگارے رکھ کے دیے. حالانکہ کپاس آگ کھا جاتی ہے فوراً، رکتی نہیں ہے، لیکن آگ نہیں لگی. وہ اوپر لے کے گیا. جب اس کو ملا اس نے بولا میں یہاں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں اور میں یہاں پہنچا، یہ نیچے کیا کر رہا ہے. اپنا بوریا بستر لپیٹا، وہ بھی نیچے آ گیا. بھائی سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی دکان پہ بازار میں کھڑے ہوئے. جس کی دکان تھی وہ کسی وجہ سے کہیں فاصلے میں چلا گیا، کوئی کام ہو گیا. تو ایک خاتون خریدار دکان پہ آئی. خریدتے خریدتے جیسے وہ کچھ خرید رہی تھی تو ان کا ہاتھ تھوڑا سا باہر آیا. اب وہ جو عابد بھائی تھا اس کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی. شیطان نے وسوسہ کیا، ہاتھ کو ہاتھ لگایا. جیسے ہی ہاتھ ٹچ ہوا وہ جو چھاننی میں پانی تھا وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا. دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا پہاڑوں پہ عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑے ہو کر خدا کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. وہ آسان ہے، کمرے میں بند ہو جاؤ، موبائل چھین لو، ٹی وی نہیں دیکھو، فلانا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ اپنے عقل اور لاجک کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھیں. آپ اس معرفت کے مقام پر پہنچے جہاں برائی آپ کے سامنے اپنی حقیقت کو کھولے کراہت ہو. جیسے انسان ہے اس کو ذرا اتنا علم نہیں ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو چیزیں ویسی نظر آتی ہیں. نجف کے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، طالب علم اپنے استاد کے ساتھ کسی کے کھانے پہ چلے گئے. کھانے پہ پہنچے، استاد بیٹھا، استاد سے تھوڑی دیر بیٹھا ہی نہیں گیا. اہل دل تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، چاول تھے، گوشت تھا، سب کچھ تھا. تو تھوڑی دیر اس نے بس تھوڑا سا چاول چکھا، فوراً اٹھ کے چلا گیا. اب وہ طالب علم پریشان تھا، شاگرد تھا، ظاہر اس کو پریشانی ہو گئی کہ استاد نے کھانا کیوں نہیں کھایا. اس نے کہا کوئی وجہ ہوگی. اس نے اس سے پہلے کہ میں استاد سے پوچھوں، پہلے میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں. زوجہ سے پوچھا بھائی کوئی کھانا پکانے میں کوئی مسئلہ کیا کچھ تھا ایسا، کوئی نجاست؟ کون نہیں سب پاک تھا، یہ تھا وہ. پھر تو گوشت والے کے پاس گیا کہ بھائی گوشت صحیح تھا، کہیں تم نے، میں پیسے نہیں لوں گا واپس کو بتاؤ. اس نے کہا نہیں گوشت صحیح تھا، بس جب میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا تو بلی آئی تھی اور اس نے کھانا چاہا، چبا بھی لیا تو میں نے اس سے چھین لیا. یعنی غضب ہو گیا نا، چھین لینا بھلا کسی سے ہو گیا. تو کہا میں استاد کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بیٹھا تو کھانا نہیں تھا، نجاست تھی، میں نجاست کو کیسے کھاتا؟ جو اہل دل ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے. اب ہمیں تو بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب جو چیز کو دنیا لذت دکھا رہی ہے آپ کو، یہ جو موبائل پہ آپ ہر وقت ریلیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ لذت ہے نا، نفس کو لذت مل رہی ہے. اب آپ اس لذت کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لذت ملی، یہ لذت نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے. جتنا دیکھتے جا رہے ہیں اتنا اندر جا رہے ہیں، جتنا ایسے ہی، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا ہوا.
مجھے کراہت نہیں ہو رہی، مجھے نہیں لگ رہا کہ نجاست ہے، مجھے لگ ہی نہیں رہا نجاست ہے، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، وہ مشکل میری ہے۔ دوسری طرف جب کوئی ریل انسٹاگرام پہ قرآن کی تلاوت کی آتی ہے، میں فوراً اوپر کر دیتا ہوں۔ کیوں نہیں رک رہا؟ کیوں نہیں دل چاہ رہا کہ اتنے بہترین قاری ہیں دنیا کے، کوئی تھوڑی دیر میں سن لوں ان کو؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اندر کیوں نہیں جا رہا؟ مشکل ہے، مشکل، اندر مشکل میں ہوں، اندر زنگ لگ گیا ہے، ورنہ کلام الہی ہے، لوگ سنتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، اور یہاں مسلمان سن ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ سب مشکل باتیں سے امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طبقہ سور جیسا ہے، خنزیر ہے، لسٹ ہے اس کے اندر، شہوت کا پجاری ہے، اور ایسا معاشرہ آپ کے سامنے ایسا۔ امام پھر فرماتے ہیں جو چوتھا پانچواں طبقہ ہے وہ انسانوں کی شبیہ کتے جیسی ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے باتوں میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے ان سے بات نہیں کرتے، کہتے نہیں ان سے بات کرو گے اپنی بے عزتی ہو جانی، چھوڑو رہنے دو۔ ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائی، کیا بات کریں ان سے، ان کی تو ایک لائن میں چار کچھ اور ہے۔ اب ادب احترام سے انسان ممبر سے ہی کہہ سکتا ہے، تو وہ بات نہیں کرتے ان سے، لوگ اپنی عزت کی وجہ سے بات کرتے۔ اس سے خطرناک امام نے اس حصے میں بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی ہے، اور گھر والے اس سے ڈرتے ہیں بات کرتے۔ خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں ایسا ہو جس سے بچے گھر والے بات کرنے سے ڈریں، تو امام فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت میں کتے کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جو یہ خطرناک ہے زبان۔ امام علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جب تک وہ بات نہیں کرتا نہیں پتا، جیسے ہی وہ بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر۔ اور ایک اور قول میں امام فرماتے ہیں کہ جب تک تم بولتے نہیں ہو لفظ تمہاری قید میں ہیں، اور جب تم بول جاتے ہو تو تم لفظوں کی قید میں ہو۔ زبان بہت ضروری ہے، اور ہم زبان کے معاملے میں باہر پھر بھی محلے میں، گلی میں، مسجد میں بہت اچھے ہیں، التماس دعا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جتنی عربی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر بچہ کچھ کر بیٹھے، زوجہ کچھ کہہ دے، ماں باپ بزرگ کچھ کہہ دے، کیسی میری زبان چلتی ہے؟ اور یہی مصیبت ہے جانے موت۔ وہ دیکھیں اسلام تربیت، امام سید الشہداء مدینہ سے نکلے، کیا کہا انہوں نے؟ میں خروج کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں رہا ہوں؟ انما کا لفظ جو ہے وہ انما کلمہ حصار ہے، علماء کے سامنے جسارت ہے بیان کرنا، جانا مطلب یعنی میرا مقصد اور ہدف کیا ہے قیام کرنے کا، خروج کرنے کا؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح۔ امام کا قول ہے کہ نہیں ہے کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے؟ تو مجلس میں اصلاح نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ کہاں ہوگی اصلاح؟ مجھے بتائیں، کوئی اور دنیا میں لمس میں ہوگی اصلاح؟ یو ای ٹی میں ہوگی اصلاح؟ کہاں ہوگی؟ تو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں نا، اچھا پڑھاتے ہوں یقیناً اپنی جگہ پہ، لیکن اصلاح تو کوئی نہیں کر رہا۔ کوئی کر رہا اصلاح سوائے در حسین کے کہیں نجات نہیں ہے، نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا کی یونیورسٹیاں کہیں پر بھی انسانیت کی بقا نہیں سکھا رہی سوائے امام حسین کے۔ امام حسین اتنا کریم ہے، آپ سے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے
کہ تم نے پورا سال کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکوٰۃ دی، نہیں پوچھتا امام حسین. کہتا ہے بس آ جاؤ، آ جاؤ، آؤ، اپنی مرضی سے، بنانا میرا کام ہے. جو حر کو حر علیہ السلام بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. جانے وہ تو امام حسین کریم ہے. بہرحال انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے خدا نہ خواستہ آپ گھبرا جائیں نہیں، مطلب آپ اچھی جگہ پر ہیں، آپ جہاں پر آئے ہیں آپ کے دل پاک ہیں. جن کے دل پاک ہوتے ہیں وہی حسین کی مجلس میں آتے ہیں. تہران کے ایک عالم دین تھے، ان کی خدمت میں ایک جوان آیا، کہا مولانا میرا بھائی جو ہے وہ بہت برا شخص، بہت برے کام کرتا ہے، چوریاں ڈاکے سب غلط کام کرتا ہے، جو برائی ہے. ہم نے سوچا بڑی اصلاح کی، نہیں ہوئی، ہم نے کہا شادی ہو جائے، ازدواج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو اس نے بولا میں کیا کر سکتا ہوں. کہا آپ عالم ہیں، ہم اسے آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ اس کو نصیحت کریں. کہا جس کی ایسی حالت ہو اس کو میری نصیحت کام آنے والی نہیں ہے. کہا تو کیا کریں، ہمارا بھائی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اسے کربلا لے جاؤ، اور اگر یہ وہاں اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو اس کو پھر میرے پاس لے آنا. خیر انہوں نے عمل کیا، چلے گئے. کافی عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جوان دوبارہ عالم دین کی خدمت میں آیا. پوچھا ہاں بھائی تمہارے بھائی کا کیا ہوا. کہا ہم لے کے گئے تھے کربلا. کہا پھر. کہا جب کربلا میں داخل ہوئے کچھ نہیں ہوا. کہا بین الحرمین تک آئے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی امام حسین کے روزے میں داخل ہوا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جتنا وہ زری کے قریب ہوتا گیا بچے کی طرح زارو قطار رونے لگا. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، یعنی گریہ کیا، اس کے وجود میں نور آ گیا، اب لے آؤ، اب یہ میری بات سنے گا. کہا مولانا اب ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں. کہا جب وہاں رو رہا تھا نا تو ہم نے وہیں زری کے پاس اسے امام حسین کی قسم دے دی. میں نے کہا کہ اب تمہیں امام حسین کی قسم، تم نے اب زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کرنا. عزیزان محترم، وہ جوان کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہمارے بھائی نے کوئی غلط کام نہیں. ہمیں پتہ چل جائے فلانے نے غلط کام کیا ہے، ہم اس کی شکل نہیں دیکھتے. ہمیں پتہ چل جائے فلانے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہے. اور امام حسین قریب ہے، قریب. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دروازے سب کے لیے کھلے رکھو، جج نہیں کرو. ارے مولانا صاحب یہ تو صرف 10 دن آتے ہیں. آنے دو، تمہارے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، حسین کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو صرف آخر میں آتے ہیں، نیاز کھانے آتے ہیں، تو کھانے دو، نیاز بھی تو امام حسین کی ہے. یہ لڑکے باہر کھڑے رہتے ہیں مولانا یہ صرف ماتم میں آتے ہیں، تو آنے دو، ماتم بھی تو حسین کا ہے. یہ ہم کیوں جج کرتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری تو اپنی حیثیت نہیں کہ مجھے امام حسین بلائے یہاں. یہ تو وہ کرم کرتا ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں، ورنہ کسی کی مجال ہے حسین کی وادی میں آ سکے؟ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. عزیزان محترم، بہرحال بس گفتگو کو اپنی سمیٹوں. آخری طبقہ امام فرماتے ہیں، پہلا طبقہ شیر، دوسرا بھیڑیا، تیسرا لومڑی، چوتھا خنزیر، پانچواں کتا، چھٹا طبقہ جو ہے امام فرماتے ہیں وہ جو شبیہ رکھتا ہے وہ بھیڑ کی طرح ہے. اور یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ با ایمان لوگوں کا طبقہ ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں، اور شر پسند ایمان والے کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے بھیڑ کے ساتھ ہوتا ہے. کھال بھی لے لیتی ہے، گوشت بھی کھا لیتے ہیں، اور ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں. یہ با ایمان طبقہ ہے. عزیزان محترم، اب ہم باطن سے ایسے ہی ہیں. اب اپنے آپ کو آپ کیٹیگرائز کر لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سے طبقے میں ہیں.
یا کہیں ملٹی سٹوری بلڈنگ تو نہیں ہے ہماری، بہت سارے طبقے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. بہرحال رحمان کی بارگاہ ہے، آئے، حسین کی مجلس ہے، ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ بیسٹ ہے، اس سے بہتر جگہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. آج دنیا کن گمراہیوں میں پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اذان محترم، بہرحال اس کو سمجھ لیں، اور اس کے لیے ضروری ہے، بہرحال وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، امامت کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کیوں میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کی حدیث اذان محترم؟ کیونکہ امام انتظار کر رہا ہے کی وارث پردہ غیبت میں ہے، اسے انسان چاہیے، اسے باطن صاف چاہیے، اسے وہ نہیں چاہیے کہ جو ظاہری دنیا دیکھے اور بھاگ جائے. علی ابن مہزیار کا واقعہ آپ کی خدمت میں، اور بہرحال التماس دعا. اذان محترم، باطن ضروری ہے نا، مسائل ضروری ہیں. اپنے آپ کو ہم چاہتے ہیں جب امام آئیں گے دنیا بہترین ہو جائے گی، لوگ کسی کا کوئی حق نہیں کھائے گا، تو یہ ابھی سے ہم کوشش کریں گے تو امام آئیں گے. آپ امام کو کہاں انوائٹ کریں گے مجھے آپ بتائیں؟ دیکھیں ایک قوم نے تو اپنی گردنیں کٹوا دی، رہبر کو بھی شہید ہو گئے، بدن کے ٹکڑے کرا دیے. وہ انہوں نے تو بتا دیا کہ ہم امام کے لیے، اور یہ جنگ پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ حق اور باطل کا معرکہ ہے. اب جسے سمجھ میں آیا بسم اللہ، جس کو سمجھ میں نہ آیا وہ برل انتظاری کرتا رہے. امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں اچھی خاصی تعداد میں، امتحان دے چکے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جانے محترم. ظاہر ہے ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، کم از کم ہم معاشرہ سازی تو کر سکتے ہیں، اپنی معاشرے کو تو بہتر کر سکتے ہیں. علی ابن مہزیار امام کا چاہنے والا ہے، 20 سال حج کرتا رہا، 20 سال، 1 سال 2 سال 5 سال نہیں، 20 سال. حج تو ایک دفعہ واجب تھا، 20 سال کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ حج امام کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو کسی حج میں امام کی زیارت کر لوں. 20 سال جب نہیں ملا تو مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، پیغام پہنچایا اس سال آؤ امام سے ملاقات ہو جائے گی. طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، امام کا قاصد آیا، کہا امام نے بلایا ہے. اب ظاہر ہے جو امام کا میسنجر ہوگا وہ عام آدمی تو نہیں ہوگا. جب اسے لے کے جانے لگا تو اس نے علی ابن مہزیار سے ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال ہم سب کو ایک اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. میری تو ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. جو اس نے علی ابن مہزیار سے کیا، سوال کیا تھا؟ علی تمہارے لیے امام کیا ہے؟ میرے لیے امام کیا ہے؟ 20 سال سے جو امام کے لیے آ رہا تھا جا رہا تھا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس نے کیا کہا؟ امام میرے لیے پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ، بات صحیح تھی، سب سے زیادہ محبوب تھا. یعنی امام روحی، مالی، نفسی، لقل فدا، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب آپ پر قربان. یہی ہے نا، زیارت میں پڑھ دیں آپ کئی زیارتوں میں، سب کچھ آپ پر قربان. وہ جو امام کا قاصد تھا اس نے علی ابن مہزیار کے دل کو سکین کر لیا تھا. اس نے بولا اچھا اگر امام تمہیں محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اب اس زمانے میں ظاہر ہے ای وی گاڑیاں تو تھی نہیں جو آپ پارک کرتے ان کو کہیں چارج پہ لگاتے کہ آپ کو ٹینشن ہوتی گاڑی چارج ہوئی کہ نہیں ہوئی. گھوڑے تھے، لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، اونٹوں پہ تو کہیں گھوڑے باندھے ہوں گے. اب جب وہ بلانے آیا تو بولے بھی چلو، ابھی آپ اس گیٹ سے آئے اور میں آپ کو بولوں ادھر سے چلو تو آپ بولیں گے او مولانا صاحب میری وہ گاڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے. ایسی ہے نا، فکر تو ہوگی مولانا کے چکر میں کہ یہ نہ ہو گاڑی کو لے جائے. اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ بھائی میں جا تو رہا ہوں، میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا؟
20 سال امام کا انتظار کر رہا تھا، 20 سال، قلب میں گھوڑوں کا خیال، 20 سال میں اور آپ کہاں ہیں؟ کہاں کھڑے ہم لوگ؟ گیا خیمے میں امام کے، جیسے داخل ہوا امام کی نگاہ علی ابن مہزیار پہ پڑی۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، کاش یہ دن ہمیں بھی ملے۔ امام نے علی کو دیکھتے ہی کہا، ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر! کتنا خوش قسمت ہے کہ امام فرما رہے ہیں ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ آگے سے علی پھٹ پڑا، اندر سے بیچارہ وہ ظاہر ہے، کہا مولا آپ مشتاق تھے، میں تو 20 سال سے آ رہا تھا۔ تو ہاں امام فرماتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ تھا، عمل رکاوٹ تھا۔ بس زیادہ رہوں، حدیث طولانی بہرحال وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں۔ عمل رکاوٹ، بہتر اپنے آپ کو بہتر کر، اپنے اور امام کے فاصلے کو کم کرے۔ عزیزان محترم، جو امام کو پہچانتا ہے وہ امام کے لیے مر کٹ جانے کو تیار ہے، وہ نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا۔ شب عاشور اتنی مشکلات، مگر جس کے دل میں مصیبت، عشق اور محبت آنا شروع ہو جائے، وہ شب عاشور تڑپتا ہے اور ٹہل رہا ہے۔ اور بھائی آیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم تو شجاع ترین انسان تھے، کوئی پوچھتا تو تم شجاع ترین انسان تھے۔ اس نے ہاں بھائی کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا۔ خیموں سے بچوں کی رونے کی آوازیں، آتش آتش، پیاس پیاس، آ کر کہتا ہے قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو۔ مگر بہرحال روز عاشور ہر آ گیا۔ یقیناً جناب ہر کا مقام بہت بلند ہے، بہت، مگر ہر کو بھی نہیں پتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب ہر جانے لگا میدان میں نا، تو اس نے امام سے کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ خیموں کے باہر آیا، کہا اے علی کی بیٹیوں، روز محشر اپنی والدہ سے میری شکایت نہ کیجیے، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہیں پر بھی علی کی بیٹیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس مصیبت میں ہر کی وجہ سے پھنسے، کہیں نہیں کہا۔ عزیزان محترم، دو سفر کی رات ہو گئی ہے، یہ لٹا ہوا کارواں شام میں داخل ہو چکا ہے۔ امام بیمار، امام قیدی امام سے پوچھا واقعہ کربلا گزرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں نا امام بہت گریہ کیا، امام سے پوچھا کربلا میں کون سی مصیبت سب سے سخت ہے؟ بھائی علی اکبر کی شہادت، کہا وہ بھی بڑی سخت تھی لیکن اس سے بھی سخت کچھ تھا۔ کہا چچا عباس کی شہادت، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ۔ کہا علی اصغر کی شہادت، کہا نہیں وہ بھی بڑی سخت تھی۔ ہاں تو پھر کیا سخت تھا؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔
مولا شام میں کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں شام میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم پر بہت ساری مصیبتیں آئیں، ہمیں چاروں طرف سے نیزوں میں گھیر لیا گیا، چھتوں سے پتھر پھینکے گئے، آگ کے انگارے پھینکے، میرا امامہ بھی جل گیا۔ خوب یہی عزیزان محترم بڑی مصیبت تھی کہ انسان غیرت مند اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ غیر کے مجمع میں ہو، حجاب میں بھی ہو نا تو بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ بازار جائیں اور آپ کی زوجہ حجاب میں ہو، آپ کی بہن حجاب میں ہو، آپ کی ماں حجاب میں ہو، اور کوئی گور کے دیکھ رہا ہو، غیروں کا مجمع، باغی کی صدائیں، بہت سخت تھا۔ شخص کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے گھوم رہے، میں نے کہا تہوار تو نہیں ہے آج؟ کہا نہیں، ایک باغی ٹولہ مارا گیا، عورتوں کو اسیر بنا کے لائے۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہٹاتا پہنچا، میری نگاہ ایک نیزے پر پڑی جس پہ ایک سر تھا، سر مجھے جانا پہچانا سا لگا۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا تو میرا امام۔ میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تمہارے پاس کچھ سکے ہیں؟ ہاں۔ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو کہو کچھ آگے چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہن پھوپھیوں پر نہ پڑے۔ بہت دیر لگی، بہت دیر لگی شام کے اس بازار کو طے کرتے، بہت دیر لگی، بہت دیر لگی۔ شام کا بازار، پھر شام کا دربار۔ عزیزان محترم بہت سخت تھا۔ یزید بیٹھا ہوا اور تشت پہ امام حسین کا سر ہے، ہاتھ میں چھڑی لیے اہانت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس زیادہ شبیہ تابوت کی برآمد ہے، ایک دو منزلیں آپ سے التماس دعا، خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم دعا کیا کریں جب آنکھوں میں آنسو ہوں، بیماروں کے لیے، بہت سارے لوگ مریض ہیں، کوما میں ہیں، کینسر میں ہیں، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، امام کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں۔ عزیزان محترم بچی شام کے زندان میں گئی، میں بچی کی مصیبت نہیں پڑھ رہا، بس اتنا، بچی نے اپنے بھائی سے، اسی امام سے سوال کیا، بھائی یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ امام نے کہا بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بھیا کب ہم گھر جائیں گے؟ بڑی حسرت تھی اس بچی کو گھر جانے کی، مگر گھر نہ جا سکی۔ امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ کیوں نہ روئے سجاد؟ 35 سال روتا رہا، گریا کرتا رہا، گریا کرتا، پانی کو دیکھیں تو روتا تھا، کھانے کو دیکھیں تو روتا۔ مولا کتنا روئیں گے؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا دیا۔ عزیزان محترم امام کو زہر دیا گیا، امام سجاد کو زہر دیا۔ امام کو جب غسل دینے لگے
امام کے شانوں پر نشان تھے. شخص نے بعد میں امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے بابا کے کندھوں پہ نشان تھے. تو امام نے کہا وہ جو لوہے کا توق تھا نا، وہ گرمی کی شدت سے بدن میں پیوست ہو جاتا تھا. کیوں نہ روئے سجاد. میں کہوں گا پھر بھی مولا آپ نے بہت مصیبت دیکھی، یقیناً جیسی آپ نے مصیبت دیکھی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن آپ کو مولا غسل تو ملا، آپ کو کفن تو ملا. لا یومو کا ابا عبداللہ، مگر آپ کے بابا کے دن کا جیسا تو کسی کا دن نہیں تھا. اچھا دادا محترم، مصیبت سنیں گے. بدن کی حالت ایسی تھی، 11 محرم کو جب اس لٹے ہوئے کارواں کو دن کی روشنی میں مقتل کے پاس سے گزارا گیا، جان بوجھ کے گزارا گیا. رات تاریک ہو چکی تھی، بدن کی حالت نہیں پتا تھی، مقتل تھے، بکھرے ہوئے تھے. دن میں جب یہ کارواں گزرا نا، تو ماؤں نے اپنے لخت جگر کے بدن دیکھے جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا تھا. استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، روح پرواز کر جاتی. جناب زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور وہ بیان کیا، حاضل حسین، یہ حسین ہے. عزیزان محترم، 3 دن تک یہ بدن، جناب زینب کیسے گئی ہیں خدا جانتا ہے. کہا ہوگا جناب زینب نے، بھائی میں مجبور ہوں، ورنہ میں بدن کو یوں چھوڑ کے نہ جاتی، میں مجبور ہوں. 3 دن بعد اجازت امامت سے امام آئے. بدن بکھرے پڑے ہیں. بنی اسد کو سر موجود نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کس کا بدن ہے. یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے. ایک ایک کر دفنایا. ایک بدن تک پہنچے، کہا اسے میں خود دفناؤں گا. کس کا بدن ہے؟ کسی بیٹے کو اپنے والد کے ایسے بدن پر کوئی نہ لے کے جائے. امام نے بعض مقاتل بیان کرتے ہیں، امام نے بنی اسد سے کہا کوئی بوری ہے؟ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر دستے کربلا میں اتارا. مسلمانوں جب کسی کو دفناتے ہو تو چہرے کو رخ قبلہ کرتے ہو کہ نہیں؟ امام نے کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع کی. امام ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹا کر کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا ہو. یا حسین، یا حسین، یا حسین.